السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویئر ایور یو آر. نعیم مشتاق ہیئر. اور آج میرے لیے بڑے اعزاز اور خوشی کی باعث ہے کہ میں محترم پرویز عباسی بھائی جان, میں کہتا ہوں ان کو محبت سے, تو ان کے ساتھ کافی عرصے سے پلان تھا ملاقات کا اور انٹرویو کا. تو ان کی اپنی مصروفیت بہت زیادہ ہے, تو بڑی مشکل سے رمضان المبارک میں تھوڑا آپ کو پتہ مصروفیت کم ہو جاتی ہے, تو ٹائم نکلا آج. تو آج میں NIC میں بیٹھا ہوں, نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں. تو آج میں نے ان سے کہا کہ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور آپ کو سب کو تو پتہ ہی ہے, تو بھائی جان کی خدمت میں یہ گزارش کرنی تھی کہ ہمارا کنورسیشنل سٹائل ہوتا ہے بالکل ہی گفتگو کے انداز میں, اور کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا. ادھر ہی میں نے سوچ کے بھی سوچا تھوڑے سے سوال بنا لوں, پوچھنا کیا ہے, تو وہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے, بٹ یہ ان سوالوں میں قید نہیں ہے. جیسے گفتگو چلتی جائے گی, گفتگو میں سے بھی سوال نکلتے جائیں گے, اور یہ بالکل ایک فرینڈلی سا ایک ایپیسوڈ ہے. اور پرپز میرا یہ تھا کہ میں خود تو ان سے سیکھتا رہتا ہوں, مستفیض ہوتا رہتا ہوں, تو میں نے سوچا آج آپ کو بھی اپنے اس لرننگ پروسیس میں شریک کر لوں. اور پھر جو اسٹارٹ اپس کا کانسیپٹ ہے پاکستان میں, بہت سارے ینگ جنریشن کے جو نمائندے ہیں وہ کامیاب بھی ہیں اور بہت سارے پریشان بھی ہیں, تو ان کے لیے تھوڑی سی گائیڈ لائن, اور کچھ مجھے خود بھی ایک گائیڈ لائن چاہیے تھی. تو میں نے کہا پھر انٹرویو ایک بیسٹ بہانہ ہے, اس میں ہم بیٹھ جائیں گے. اور چونکہ رمضان المبارک ہے, نارملی تو ہم ہوتا ہے کہ چائے شائے جو بھی ہوتا ہے, تو افطاری میں آپ اپنے اپنے گھر پہ چائے پی لیجیے گا, ہم اپنے گھر میں پی لیں گے. تو یہ ہوگا کہ میں کیمرے کے پیچھے چلا جاؤں گا اور میں کیمرہ پہ فوکس کر دوں گا, پیچھے غائبانہ میری آواز سنتے رہیں گے روحانی طور پہ لوگ. ٹھیک ہے, تو پھر آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میں اب کیمرے کے پیچھے آتا ہوں, پھر ہم پرویز بھائی سے بات کرتے ہیں. اوکے جی پرویز بھائی, پہلا تو سوال مجھے یہ بتائیں نا, ایک مختصر سا روایتی اور رسمی سا, کہ NIC کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, تو اس کا قیام کب آیا اور عمل میں آیا, اور اس کے اغراض و مقاصد. آئی نو کہ آپ نے بہت سارے ایپیسوڈ میں, پوڈ کاسٹ میں اس سوال کا جواب دیا ہوا ہے, تو میں چاہ رہا تھا چونکہ میرے آڈینس جو ہیں ان تک وہ کئی چیزیں نہیں پہنچتی, تو چلیں تھوڑا سا ریپیٹیشن ہو جائے گا مختصر سا, اس کے بعد پھر ہم اپنے باقیوں کی طرف آتے ہیں. اور باقی یہ پوری انڈیپینڈنٹ یعنی فریڈم ہے آپ کے پاس, جہاں پہ آپ مناسب سمجھیں کہ کوئی چیزیں میرے سوال میں نہیں ہیں مگر آپ بتانا مناسب سمجھتے ہیں تو آپ ایڈ کر لیجیے گا. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ نعیم بھائی, آپ آج تشریف لائے ہیں, اور کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سوال اپنی مرضی سے آپ پوچھیں گے, جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا. جہاں تک آپ نے بھی ذکر کیا, مجھے بھی بار بار وہی بات دہرانا, لیکن انشاءاللہ آپ کی آڈینس کو یہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا کہ 2015 میں زہیر خالق اور میں, میرے جو کو فاؤنڈر ہیں, کولیگ ہیں, ہم لوگ ٹیلی کام کمپنیز بناتے تھے پاکستان میں, انسٹافون, موبائل لنک, اس طرح کی کمپنیز. تو ہم ریٹائرڈ لائف UK میں گزار رہے تھے, تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم نے پاکستان میں اگر کچھ کرنا ہے تو نوجوان جو نسل ہے ہماری, جو فیوچر ہے پاکستان کا, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور دوسرا ہمارے ذہن میں آیا تھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, فیوچر اسی کا ہے, تو اگر ہم ٹیکنالوجی کو اور بچوں کے ساتھ ملا دیں تو ہمارا فیوچر برائٹ لگے گا. یہ ایک تھیوری تھی. 2016 میں ہم پاکستان آئے ہیں اور حکومت پاکستان کو یہ ہم نے ایک پروپوزل دیا, اور پھر نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا وجود آیا. اس پروپوزل میں سمپل یہ تھا کہ بجائے بچے جو ہیں وہ جابس کی تلاش کریں, وہ جاب کریٹرز بن رہے. اگر آپ یورپ دیکھیں, US میں دیکھیں, تو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے ایپل ہے, امیزون ہے, فیس بک ہے, گوگل ہے, یہ ساری کمپنیز جو ہیں یہ کروڑوں اربوں ڈالرز اپنی حکومت کو ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں, اور ملینز آف جابز انہوں نے کریٹ کیے ہیں پوری دنیا میں. تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم انہی کمپنیز کو دیکھیں, میں نے عرض کیا فیس بک ہے, گوگل ہے, امیزون ہے, ایپل ہے, 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بھی 2 بندے ایک لیپ ٹاپ کے اوپر کسی گراج میں کام کر رہے تھے, یا کسی کمرے میں کام کر رہے تھے, یا کسی کو ورکنگ اسپیس میں کام کر رہے تھے. تو آج جو پاکستانی اسٹارٹ اپس ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی 5 سال میں, 10 سال میں اس سٹیج پہ جا سکتی ہیں جہاں پہ یہ نہ صرف جابس کریٹ کریں گی بلکہ ساتھ ساتھ کروڑوں اربوں ڈالرز جو ہے پاکستان کی حکومت کو لا کے دے سکتی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر وہ گورنمنٹ پھر انویسٹ کر سکتی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا چاہیں, چاہے وہ ہیلتھ میں انویسٹ کرنا چاہیں, وہ ڈیفینس میں انویسٹ کرنا چاہیں. پیسے ہوں گے تو انویسٹ ہوں گے, پیسے ہی نہیں ہوں گے. تو یہ ہم نے ایک سوچا تھا, تو اس کے اوپر ہم نے پروپوزل دیا تھا. اللہ کے فضل سے حکومت جو ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور 2016 میں ہم نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا تھا.
माशाल्लाह हमें 7 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, माशाल्लाह। और इन 7 सालों में हमें बड़ा मौका मिला है सीखने का जी। इन नौजवानों से कि क्या मसाइल हैं इनके, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जी और हम इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और साथ साथ हम भी इम्प्रूव करते रहे हैं, सीखते रहे हैं। जी। माशाल्लाह आज जो है हमारे पास 8 इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, माशाल्लाह। और उन 8 को अगर कंबाइन करें तो 1,20,000 से ज़ायद जॉब्स क्रिएट हुई हैं पाकिस्तान में। अच्छा, माशाल्लाह। और इसके साथ साथ 50 अरब रुपए से ज़ायद फंडिंग जो है और इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यूज़ हमारे स्टार्टअप्स ने रेज किए हैं। तो ये बेसिकली एक आइडिया था, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा परवेज़ भाई, ये बताइएगा कि अगर कोई नौजवान, उसके पास अमाउंट है, पैसे हैं, और अपना कोई स्टार्टअप्स डेवलप करना चाह रहा है मगर उसको बिल्कुल नहीं पता, और वो आपसे, आपके इंस्टीट्यूशन से रब्ता करता है, तो उस सूरत में क्या आप उसको एडवाइस या फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करते हैं, और उसको आपके इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होने का तरीका क्या है? पहली बात तो ये है कि मैं पूछूंगा कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, ठीक है। क्या उसने खुद पैसे कमाए हैं या उसके वालिद साहब के पैसे हैं या फैमिली के पैसे हैं या किसी और के पैसे हैं। जी जी, ठीक। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस शख्स ने खुद पैसे कमाए हों उसकी पैसों के साथ खर्च करने का अंदाज और होता है। एग्जैक्टली। जो वालिद साहब के पैसे होते हैं या ना किसी और के होते हैं वो किसी और होते हैं। तो ये मैं समझना चाहता हूँ, मेरे लिए ये बहुत अहमियत रखता है कि कहाँ से पैसे आए हैं। इससे पता चल जाएगा उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी कितनी है। करेक्ट। बट लेट्स सपोज पैसे ना भी हों, जी। मेरा अपना राय ये है कि पैसे ना होना कोई ज़रूरी, पैसे होना ज़रूरी नहीं है। ओके। ना भी हों पैसे तो फिर भी कारोबार कर सकते हैं, और वो मैं थोड़ा सा उसमें बताऊंगा। लेकिन हमारा प्रोग्राम ये होता है कि हम हर साल 2 मरतबा एक आउटरीच प्रोग्राम करते हैं। ओके। हम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एप्लीकेशंस ऑनलाइन हम लेते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अनाउंस करते हैं, लोग फिर अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। हमारे पास तकरीबन गर्मियों में 1500 एप्लीकेशंस आती हैं, सर्दियों में तकरीबन 1500। तो हम उनमें से ना तकरीबन 25-25 यानी कि 2 बैचेस लेते हैं, और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं उस प्रोग्राम में, आपको फिर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। एक पैनल बैठा होता है, एक पैनल के अंदर वो इंटरव्यू करते हैं, और वो फिर मार्क करते हैं। अगर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, टॉप 25 में आते हैं, तो फिर हम आपको इंडक्ट कर लेते हैं उस कोहोर्ट के लिए, हम उसको कहते हैं, उस पर्टिकुलर बैच के लिए। ठीक है। तो अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे पहले ये है कि आपको ऑफिस की स्पेस मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि आपको ऑफिस का किराया नहीं देना होता, सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। जी जी, ठीक है। ऑफिस के साथ साथ आप, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ऑफिस गवर्नमेंट की तरफ से। ऑफिस के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल का भी फ्री है, इंटरनेट फ्री है। तो आप सोचें नहीं कि अगर आपने ना एक दफ्तर शुरू करना है तो आपको सिक्योरिटी देनी होगी, किराया देना होगा, बिजली के बिल देने होंगे, इंटरनेट लगाना होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी सोच और पैसा जो है ना, इसके बारे में आपको फिक्र ही नहीं है। एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि हम फिर जब वो प्रोग्राम आप आ जाते हैं तो हमने एक कस्टमाइज करिकुलम बनाया हुआ है, 16 हफ्ते का है, और वो 1 साल के ऊपर हम स्प्रेड करते हैं। उस करिकुलम के अंदर ये होता है कि आपका जो आइडिया है, क्योंकि फ़र्ज़ करें मेरा आइडिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या दुनिया को भी अच्छा लगता है कि नहीं? एग्जैक्टली। तो एक प्रोसेस है, उसको हम आइडिया वैलिडेशन कहते हैं। उस प्रोसेस से हम गुजारते हैं, और उस आइडिया में अक्सर जो है ना वो मज़ीद पिवट हम उसको कहते हैं, या चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लीगल स्टेटस क्या है, यानी कि आपने कंपनी रजिस्टर की है, नहीं की, आपस में 2-4 दोस्त हैं, क्या मिल के कर रहे हैं, कोई आपने कंपनी भी बनाई हुई है, वो अगर बनानी है तो किस किस्म की बनानी चाहिए, फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, सिंगल मेंबर होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ पर्संस होनी चाहिए, ये सारी लीगल बातें हैं। इसके साथ साथ फिर आपकी टैक्स की ऑब्लिगेशन क्या है, आपकी जो पेमेंट्स की ऑब्लिगेशंस क्या है, बैरून मुल्क से अगर आप पैसे मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं, क्या है उनकी रिक्वायरमेंट, स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये सारे जो इदारे हैं, स्टेट बैंक हो गया, FBR हो गया, SECP हो गया, इनके नुमाइंदे यहाँ आते हैं, और वो हमें हमारे बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ें हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे हमारा जो स्टार्टअप है, जो बच्चे हैं, वो कहीं किसी जगह पे फंसे हुए हैं, मिसाल के तौर पे मैंने SECP में कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ जमा कराए हुए हैं, महीना हो गया तो कुछ जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, तो वो वहीं पे उनका फिर हल भी हो जाता है, क्योंकि वो नुमाइंदा उसी इदारे से आते हैं। तो एक तो ये है। फिर ये है कि यहाँ पे उस करिकुलम के अंदर हम दावत देते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स, मेंटर्स को।
ٹھیک ہے. یعنی کہ فرض کریں کہ آپ کو ایک ویب سائٹ بنانی ہے, آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے, جی. آپ کو لیگل ایڈوائس چاہیے, آپ کو کوئی اور سائبر سیکیورٹی کا انفارمیشن چاہیے, آئی او ٹی کے اوپر, فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ٹیکنالوجیز کے اوپر چاہیے, جی جی. تو گوگل مارکیٹنگ کے اوپر, فیس بک مارکیٹنگ کے اوپر, تو وہ ڈومین ایکسپرٹس ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں, تو وہ آ کے پھر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو اوور آل ویو دیتے ہیں نا کہ یہ مارکیٹنگ ہوتی ہے, یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے, پھر آپ اسپیسیفک کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اپنی ویب سائٹ کو کیسے آپٹیمائز کر سکتے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور پھر اس کے بعد جو ہے فنڈنگ کی بات آتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پیسوں کی بات بعد میں کرتا ہوں, شروع میں نہیں کرتا. تو اینڈ پہ آ کے اگر فرض کریں آپ کو پیسے چاہیے بھی ہوں اپنی کمپنی کو گرو کرنے کے لیے, کچھ اپنے ڈیولپمنٹ کا کام کروانا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تو یہاں پہ ہمارے پاس لوگ ایسے ہیں جو اینجل یعنی کہ چھوٹی اماؤنٹ آف منی, انیشیل فنڈنگ جس کو کہتے ہیں, وہ نارملی ہوتی ہے 20 لاکھ سے 2 کروڑ تک, یہ اینجل فنڈنگ کہتے ہیں اس کو. اور بڑی رقم جو ہے اگر آپ نے اسکیل کرنا ہے, گرو کرنا ہے, جس کو ہم ملٹی ملین ڈالرز کی فنڈنگ کہتے ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے پارٹنرز ہیں, ہمارے مختلف جو وینچر فنڈز ہیں پاکستان میں اور بیرون ملک بھی جو انٹرسٹڈ ہیں, ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپس ہیں, ان کو پھر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یا آپ کو ان کے سامنے پیش کریں گے, تو آپ اپنے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا آئیڈیا کنونس کریں, اور اگر ان کو اچھا لگے گا تو وہ آپ کو پیسے دے دیں گے, چاہے وہ شروع میں 20-30 لاکھ روپے چاہیے ہو, چاہے آپ اسکیلنگ کے لیے $1 ملین 2 ملین ڈالر چاہیے ہو. جی ٹھیک ہے, لولی. تو یہ بیسک چیزیں جو ہے نا یہاں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ گیسٹ اسپیکر آتے ہیں, بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں, ڈائسپورا پاکستانی والے آتے ہیں, ان سے بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ یورپ میں کیسے کام کیا جاتا ہے, یو ایس میں کیسے کام کیا جاتا ہے. اینڈ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی کا اسپرٹ ہے, یعنی کہ آپ کے نیکسٹ ٹیبل پہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا کاروبار, اپنے آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں, سامنے بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ آپ, اور وہ کہتے ہیں نا انٹرپرنرشپ از اے لونلی جرنی. سو آپ کبھی کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں, کیونکہ حالات اور واقعات ایک جیسے نہیں ہوتے, پریشرز ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے کہ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو, نوکری کیوں نہیں کر لیتے ہو, وغیرہ وغیرہ. تو ان دنوں میں آپ کو ایک کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرے گی, سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے. ایگزیکٹلی, اور وہی لوگ ہیں جو آپ جیسے کام کریں وہ بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. میں یہ سوچ رہا تھا آپ کی باتوں سے کہ انویسٹمنٹ سے پہلے کے جتنے مراحل آپ نے بتائے ہیں, اگر آدمی اکیلا چل پڑے تو ساری اس کی اماؤنٹ جو کاروبار کے لیے جمع کی ہوئی ہے وہ اسی گائیڈ لائن لینے میں ہی اسپینڈ ہو جاتی ہے. کریکٹ. ہمارے ہاں جو کسی کو گائیڈ کرنا یا گائیڈ لائن کہاں سے لینی ہے, اس کے پراپر چینل بھی اسٹیبلش نہیں ہے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح سے جنت سے کم نہیں ہے یہ اسٹارٹ اپس کے لیے, کہ ان کو بیسک گائیڈ لائن, اور پھر آپ نے جا کر آئیڈیا ایویلویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کی تھنکنگ سکلز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ ایک پورے ٹریننگ کورس سے آپ اس کو گزارتے ہیں جس میں وہ آگے چل کے کچھ انویسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, بٹ اندر ان ہونے سے اور انویسٹمنٹ سے پہلے وہ ایک ڈفرینٹ آدمی ہوتا ہے آل ٹوگیدر. اس کو اپنی شخصیت کی بہت زیادہ خامیوں کا پتہ چل جاتا ہے, تھاٹ پروسیس اس کا کیسا ہے, وشفل تھنکنگ ہے یا واقعی ہے. تو میرے خیال میں یہ اٹ سیلف از اے لیڈرشپ کورس ہے جو اگر آپ انڈیپینڈنٹلی لیں مختلف جگہوں سے تو وہ اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے جو آپ فری آف کاسٹ اس کو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تھا نا کہ اس کے پاس پیسے تھے لیکن ایکسپیرینس نہیں تھا, تو اس نے پیسے لگا کے نا ایکسپیرینس حاصل کر لیا لیکن پیسے نہیں رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیسے جو ہے نا وہ آپ کی جو کیش ہے نا اس کو آپ پرزرو کریں جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو خرچ کریں. لیکن اگر آپ شروع کے سے ہی آپ خرچ کریں گے تو ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا تو آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یونیورسٹی کلچر میں نا یہ فائنینشیل انٹیلیجنس نہیں پڑھاتے. لوگ ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھ کے تو تھوڑا بہت اپنے آپ کو, تو میرے خیال میں یہ یونیورسٹی میں جو گیپ ہے وہ NIC پورا کر رہا ہے. کریکٹ. ہم کوشش کرتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ بھی کام کریں. اور شاید آپ کو یاد ہو آپ کا جو بنیادی سوال تھا نا کہ پیسے آ گئے ہیں, تو میں نے پوچھا تھا کہ پیسے کہاں سے آئے. تو یہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے پیسے خود کمائے ہیں تو اس کو احساس ہوگا بہت ساری چیزوں کی جو ہم نے بات کی ہے. تو اگر اپنے پیسے نہیں ہیں تو موسٹ پروبلی اس کو وہ درد نہیں ہوگا, وہ پیسے ڈوب جائیں گے. اور اس میں پھر یہ اگر ان کا پہلا ایکسپیرینس. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اسٹارٹ اپ کی ٹرم ہم بھی استعمال کرتے ہیں, تو عام طور پہ جو بہت سارے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ بزنس اسٹارٹ کرنے کو اسٹارٹ اپ کا نام دیا جاتا ہے, تو اس کی جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہیں, جو وہ چیزیں جو نوجوانوں کو جاننا ضروری ہیں کہ جب آپ اسٹارٹ اپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں آپ بتاتا ہوں جو میری رائے ہے. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ اہمیت کی بات نہیں ہے. اوکے. ہم بہت دفعہ نا
بہت مرتبہ ہم پھنس جاتے ہیں ان چیزوں میں جن کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو تھیوریٹیکل نالج ہے نا جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں, جی جی لیکن آپ کر نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی چلانی ہے, جی تو جب تک آپ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھیں گے نہیں, گیئر کو آگے پیچھے نہیں کریں گے, اسٹیئرنگ کو ہلائیں گے نہیں, تو آپ سیکھیں گے نہیں جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو نا وہ اسٹارٹ اپ کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے بہت سارے ڈفرینٹ ویوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کیپ اٹ ویری سمپل. میرے نزدیک تو سارے بزنسز ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر ایک لیٹ سپوز ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کا دفتر کھولتے ہیں, وہ بھی ایک بزنس ہے, وہ بھی ایک اسٹارٹ اپ ہے, کیونکہ آپ کا اسٹارٹ اپ ہے, آپ نے نیا شروع کیا ہے. سملرلی فار ایگزامپل اگر آپ لیٹ سپوز نائی کی دکان کھولتے ہیں, وہ بھی ایک اسٹارٹ اپ ہے, وہ بھی ایک بزنس ہے, وہ بھی ایک نیا کام شروع کیا. ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا اسٹارٹ اپ ہو اسپیشلی ٹیکنالوجی انیبلڈ جو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ بڑے ریپڈلی گرو کر سکتا ہے, اسکیل کر سکتا ہے, اور نہ صرف پاکستان کی حد تک پوری دنیا کی حد تک. سو فار ایگزامپل اگر آپ لیٹ سپوز ایک نائی کی دکان شروع کرتے ہیں, پراپرٹی کی دکان شروع کرتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک دکان سے 2 دکانیں بنائیں گے. آپ کی نارملی پرسنل انوالومنٹ ہوتی ہے, تو جب تک آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو کام ہوتا ہے, جب آپ نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. تو جو ہماری سجیشن ہے گرو کرنے کے لیے, اچھا اس میں پہلے یہ ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کو اچھے پیسے مل رہے ہیں, آپ اپنا گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں, تو الحمدللہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہ میں کہتا ہوں کوئی اس میں, یہ تو اچھی بات ہے کہ اپنا خود آپ کاروبار کر رہے ہیں, اور یہ بھی کاروبار ہے. جب ہم اپنے سوچ کے مطابق اسٹارٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی کو ہم کہہ رہے ہیں انیبل کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پراپرٹی کا آفس کھولیں فزیکل, آپ ایک ویب سائٹ کھول لیں. اس پراپرٹی جو بھی یا ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ لسٹنگز جس کو ہم کہتے ہیں, یا گھر کی تصویریں, بائنگ اینڈ سیلنگ ایٹسیٹرا, وہ آپ ویب سائٹ پہ ڈال دیں, اور پھر اس ویب سائٹ کی پروموشن کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور اس ویب سائٹ کا ایکسیس جو ہے, فار ایگزامپل میرا دفتر ہے لیٹ سپوز G9 میں, تو میرے پاس G9 کے یا G10 کے یا G11 کے یا ادھر کے لوگ ہی آئیں گے نا. جبکہ میری ویب سائٹ ہوگی تو شاید کراچی سے بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ, لاہور سے بھی دیکھ سکیں گے, بیرون ملک سے بھی دیکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بندہ شفٹ ہو رہا ہے اسلام آباد تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بندہ نہیں, وہ 24 گھنٹے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں تو دکان پہ بیٹھوں گا 9 to 5, ویکینڈس پہ شاید نہیں ہوں گا, رات کو نہیں ہوں گا. تو یہ ٹیکنالوجی انیبلڈ. پھر کیا ہوگا کہ میں ایک پراپرٹی کو ملٹیپل لسٹنگز کر سکتا ہوں. یعنی کہ میں وہاں پہ زمین.com از این ایگزامپل آف دس, گرانا.com از این ایگزامپل آف دس. انہوں نے ماشاء اللہ یہی کیا ہے, جو کنونشنل بزنس ماڈلز تھے ان کو ڈسرپٹ کیا, ان کو اڈیپٹ کیا, اڈاپٹ کیا, چینج کیا, اور ایک نئی طریقے سے وہی پرانا جو کام ہے وہ شروع کیا. اندر ایگزامپل مجھے اب ذہن میں آیا ہے ٹیکسی کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ماضی میں وہ یلو ٹیکسی اسکیمز بھی ہوتی تھی, حکومت بھی چلاتی تھی, وہ ہوتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ آپ ایک ٹیکسی ایٹ اے ٹائم ایک بندہ ہی چلا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ میں 2-4 ٹیکسیاں لے لوں گا, 2-4 ڈرائیور رکھ لوں گا, لیکن پھر بھی میں اپنے حد تک, اپنے وجود, اپنے شہر کے اندر ہی. اب کریم آ گیا, اوبر آ گیا, کوئی حکومت سے پیسے نہیں لے رہے, انہوں نے لاکھوں جابس کریٹ کیے ہیں, اور لوگوں کو سہولت بھی ملی ہے, الٹا گورنمنٹ کو ٹیکسز کی مد میں پیسے بھی دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا اسکیل اپ انہوں نے کیا, ہزاروں کی تعداد میں. تو جو نارملی ہم لوگ بزنس کو کہتے ہیں اور اسٹارٹ اپ کو کہتے ہیں, اور اسپیشلی ٹیکنالوجی کے اسٹارٹ اپ کی کہتے ہیں. اسٹارٹ اپس وہ بھی ہیں جنہوں نے نائی کی دکان شروع کی, پراپرٹی کی دکان شروع کی, وہ بھی اسٹارٹ اپ ہیں. ٹیکنالوجی زمین والے ہیں, اور گرانا والے ہیں, اور اوبر کریم والے بھی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ان کی پوری دنیا ان کے لیے ایکسیسیبل ہے. میں اپنے کنویں کا مینڈک ہوں, میں اپنے G9 کے اندر ہی ہوں. تو یہ فرق میں سمجھتا ہوں. جو میں نے آپ کی باتوں سے پک کیا ایک تو یہ ہے, جیسے میں نے سوال کیا تھا ٹرمینالوجی کا کیا مطلب ہے, تو اس کا جواب بھی آپ کی گفتگو میں تھا کہ یہ بزنس وزڈم ان ایکشن ہے بیسیکلی. کریکٹ. اور دوسری بات جو آپ نے بڑی اچھی طرح بیان کی, جو مجھے بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, چونکہ کہ پہلے بزنس ہوتا تھا مینول طریقوں سے, ٹریڈیشنل. کریکٹ. جیسے ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو وہ طریقے اب ایکسپینڈ ہو گئے ہیں. کریکٹ. تو آپ ٹریڈیشنل تھاٹ پروسیس والوں کو ایڈوانس جو ٹیکنالوجی بیس طریقے ہیں بزنس کرنے, ان سے کنیکٹ کراتے ہیں, اس سے پروفیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے, اخراجات کم ہو جاتے ہیں. کریکٹ. تو یہ میرے خیال میں کیسا ایک طرح سے آپ, میں یوں کہوں گا کہ خاص طور پہ پاکستان میں جہاں تک ابھی تک ہم مینول پہ چل رہے ہیں, اور اسپیشلی کرونا کے بعد
جب سب کی دکانیں بند ہو گئی صحیح، تو سب پھر آن لائن ہو گئے, کریکٹ. تو وہاں سے ایک بڑا میجر شفٹ آیا ایسے ہی. لوگوں کے, یہ نہیں یہ قدرت کی طرف سے پوچھ تھا کہ بھائی اب آگے بڑھو. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ آ کے NIC کی جو امپورٹنس تھی اور اسٹارٹ اپس کی وہ اور زیادہ ڈیولپ, لوگ مجبوراً سوچنے پہ مجبور ہوئے کریکٹ. کہ اب ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے. ایسے ہی یہ جو آپ نے بات کی نا سوچنے پہ مجبور ہونا, ہاں یہ بہت اہمیت کی بات ہے, جی کیونکہ اکثر ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں نا, نارمل روٹین کی لائف ہوتی ہے, دن صبح سے لے کے شام تک اپنی روٹین کے مطابق ہم کام کریں, اور روٹین میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہفتے مہینے سال اسی طرح گزر جاتے ہیں, یعنی کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب جھٹکا لگتا ہے, جیسے کووڈ کا تھا یا کرونا کا تھا یا کسی اور کسی قسم کے مسائل ہوتے ہیں, پھر سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ جب دیکھتے ہیں مسائل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کس قسم کا ملک ہے, یہاں دیکھیں کتنی گندگی ہے, برائی ہے, ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, فراڈ وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو نظریہ یہ ہے دیکھنے کا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یار یہاں پہ یہ مسائل تو ہیں, لیکن اگر میں ان کا حل کر سکوں تو وہ اپرچونٹی میں کنورٹ تو ایگزیکٹلی نہ صرف میں لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکتا ہوں, میں 2-4 پیسے بھی کما سکتا ہوں. تو یہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ. تو ہم یہاں پہ جو فنڈامنٹل ایک چیز سکھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ انٹرپرینوریل, یعنی کہ کریٹیکل تھنکنگ کیسے کر سکتے ہیں, پرابلم سالونگ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. بجائے کہ وہ کوڑا دیکھ کے آپ کہیں یار یہ گندا ملک ہے, آپ کہیں گے اس کوڑا کو دیکھ کے یار یہ کوڑا میں یہاں سے اٹھا کے میں پیسے کما سکتا ہوں اور لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکتا ہوں, ماحول کے اندر بہتری لا سکتا ہوں. تو یہ سوچ میں فرق آ جاتا ہے, اس کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہم کہتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہونی چاہیے, بچوں کو سکھانا چاہیے ارلی ایج میں, اور ہر انسان کے پاس ہی ہونا چاہیے. میرا نیکسٹ سوال جو میں نے تو لکھے ہوئے ویب سائٹ پہ کر دیے ہیں, تو گفتگو میں سے آپ کے مزے کی ہے, آپ نے سوچا کہ بچوں کی بات کی, تو میرا ذہن بھی جا رہا تھا کہ پیرنٹس سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ایک اچھا سوسائٹی کو بزنس مین دینے میں. تو آپ پیرنٹس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ جب وہ بچے گھر میں ہیں تربیت کے معاملات میں, اس سے پہلے کہ وہ NIC کو اپروچ کریں, تو NIC تک پہنچنے میں اور گھر سے نکلنے میں والدین بچوں کے اندر یہ کیا کہہ لیجیے یہ تھاٹ پروسیس کیسے انجیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے کیونکہ بہت لمبی کہانی ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی والدین ہیں, اتفاق کی بات ہے کل ہماری افطاری ہوئی ہے یہاں پہ, تو اس افطاری میں ہم نے جتنے بھی میرے کولیگس ہیں ان کو کہا ہے کہ اپنی فیملی والوں کو ساتھ لے کر آئیں اور ایک 1 ڈش بھی بنا کے لے کر آئیں. ماشاء اللہ بہت مزہ آیا, پیرنٹس بھی آئے تھے, بچوں کو. اب دیکھیں نا کتنے ماحول ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ میں آپ اپنے پیرنٹس کو لے کر آتے ہیں یا اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں. تو اس میں جب پیرنٹس سے میری انٹریکشن ہوئی ہے کل, تو وہ بہت خوش تھے ماشاء اللہ. اور وہ خوش اس لیے تھے, وہ کہہ رہے تھے یار ہمارے جو بچے ہیں یہ پہلے ایسے نہیں تھے, پہلے تو یہ اٹھتے ہی نہیں تھے ٹائم پہ, 1 بجے تک سوئے رہتے تھے, کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. پہلے تو یہ کہتے تھے یار مجھے پاکستان سے باہر بھیجو, میں تو پاکستان آنا ہی نہیں چاہتا, رہنا ہی نہیں چاہتا. تو یہ سارا ان کا مائنڈ چینج ہو گیا. بچے ماشاء اللہ خوش ہیں, پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, بیرون ملک نہیں جانا چاہتے. یہاں پہ وہ کیونکہ بیرون ملک اتنی پرابلم نہیں ہے تو اپرچونیٹی بھی نہیں ہے. نہیں, ناٹ اونلی دیٹ. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ کیسے کیا. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی سمپل ہے. ہر والدین جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے بہتر سے بہتر چاہتا ہے. میں بھی والد ہوں, میرے بھی بچے ہیں. یقیناً کوئی ایسا والدین ہے ہی نہیں جو اپنے بچوں کے لیے سب سے اچھا نہیں چاہتے ہو. آج تک مجھے ایسے نہیں ملے, یہ قدرت کا نظام ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہوں وہ صحیح ہو. میں یہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر والدین چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر, اس میں دو رائے ہے نہیں. لیکن جو اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہیں والدین, ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کے لیے وہ سب سے بہتر ہو, کہ وہ جو بھی سوچ رہے ہیں اپنے تجربات کی بنا کریکٹ. ان کے تجربات جو ہیں وہ 20 سال 30 سال 40 سال پرانی ہیں. آج کل کے دور میں نہیں ہے. آج کل کا دور جو ہے ڈیجیٹل دور ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2030 جو آج سے 7 سال آئے, صرف 7 سال دور ہے, 2030 میں جو جابس ہوں گی ان جابس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ وجود میں نہیں ہے آج کے دن میں.
ابھی تک ٹیکنالوجی. لہٰذا جی جی آپ کیسے تیار کریں گے جی جی. ایک جنریشن کو ان جابس کے لیے جو وجود میں ہی ہے نہیں ٹیکنالوجی ان جابس. دیکھو آج کل کتنے لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی. کتنے لوگ ایپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کتنے لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بنا رہے ہیں. یہ سر مجھے بتائیں نا 20 سال پہلے یہ کیا اوبر تھا, کریم تھی, واٹس ایپ تھا, فیس بک نہیں تھا, یہ ساری چیزیں تھیں نہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر یہ 20 سال میں ہمارے سامنے ہماری نظروں میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو جو ٹیکنالوجی کی گروتھ ہے, ریٹ آف گروتھ ہے, اگلے 2 سال میں ٹیکنالوجی اتنی چینج ہوگی جو پچھلے 20 سال میں نہیں چینج ہوگی. ایگزیکٹلی. لہٰذا ہمیں ان کو ہم کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پریشر ڈالتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, یا انجینئر بننا ہے, یا اکاؤنٹنٹ بننا ہے, یا وکیل بننا ہے, یا لائر بننا ہے. وہ محاوراتی تھاٹ پروسیس چل رہا ہے. اب بھائی کیوں بننا ہے؟ کیونکہ آپ ڈاکٹر تھے یا آپ کے بچے کے ماموں ڈاکٹر ہیں تو بڑے اچھا, جو ان کے لیے اچھا تھا ضروری نہیں ہے کہ میرے لیے اچھا ہو. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچوں کے اپنی پرسنالٹی کے اندر کیا ہے. دیکھو جب ہم زبردستی کریں گے نا تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے, وہ پھر اپنا میڈیوکر ایوریج لائف گزارتے ہیں. اتنا پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ وہ انفارچونیٹلی سوسائڈ کمٹ کر دیتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر صلاحیت ڈالی ہے. جیسے آپ کی نعیم بھائی بایو میٹرک تھمبر پرنٹ الگ ہے, 7 بلین لوگ ہیں اس دنیا میں, آپ کا تھمب پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہے نا وہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے, وہ صرف آپ کو دی ہے. لہٰذا اس کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو آپ سے بہتر کوئی کام نہیں کر سکتا وہ والا. اچھا جب آپ دنیا کے بہترین ہوں گے تو پیسے آٹومیٹکلی آئیں گے, چاہے آپ دنیا کے بہترین ڈاکٹر ہوں, دنیا کے بہترین انجینئر ہوں, دنیا کے بہترین وکیل ہوں, دنیا کے بہترین سنگر ہو, دنیا کے بہترین اسپورٹس مین ہو, دنیا کے بہترین آرٹسٹ ہو, دنیا کے بہترین ایکٹر ہو. یہ میں سارے پیسے کما رہے ہیں. سو ہماری جو سوچ ہے نا کہ ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو اسٹیبلٹی دینی ہے, نوکری کرے گا, یہ چیزیں آپ بھول جائیں. آپ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دیں اور ان کو آزاد کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا پرسنل اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا صلاحیت دی ہے اور اس کے اوپر وہ پھر محنت کریں, ٹھیک ہے, گائیڈ کریں. اگزامپل میں دینا چاہوں گا آپ کو کہ وقار یونس جو ہے بہترین بولر تھے اپنے زمانے میں. جب وہ بولنگ پہ آتے تھے تو سامنے بیٹسمین کی ٹانگیں کانپتی تھی, لیکن اگر ان کو بلا دے دیں, بیٹنگ اگر آپ ان کو دیکھیں تو خود کی ان کی ٹانگیں کانپتی تھی. تو ہے تو کرکٹ, بظاہر اگر دیکھا جائے یار یہ کیا بات ہوئی ہے, کرکٹ ہی ہے نا. تو آپ اس بندے کے ساتھ اگر اس کو بیٹسمین کی بناتے ہیں نا تو زیادتی کرتے ہیں. تو میں والدین کو میرا پیغام ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں, آپ ان کو گائیڈ کریں. آج کل کے دور ہے, ڈیجیٹل کا دور ہے, وہاں پہ آپ ان کو اگر خود گائیڈ نہیں کر سکتے نیشنل انکیوبیشن سینٹر سے رابطہ کریں, اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو دیکھیں جو سکسیزفل ہیں, ان سے مشاورت کر لیں اور پھر آپ بچے کو پوچھیں, ٹرائی کریں, ایکسپیریمنٹ کریں. نقصان ہوگا نا, تھوڑا بہت نقصان ہوگا, وہ برداشت کر لیں گے. ان کی اگلی 40-50 سال کی زندگی ہے, آف کورس اگلی ان کی 40-50 سال کی زندگی ہے, ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ میری رائے ہے. جی بالکل. آپ کی باتیں میں جب دیکھ رہا تھا تو میں ذہن میں خیال میں سمرائز کر رہا تھا اپنے لفظوں میں کیسے کروں. ایک تو جو آپ نے ابھی بیان فرمایا تو میرے ذہن میں جملہ آیا کہ جو پیسے ہیں یہ ویلیو کی طرف جاتے ہیں, پوزیشن کی طرف نہیں. تو اگر آپ ویلیو فوکسڈ ہو کے سوچنا شروع کریں کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں سوسائٹی میں, تو پیسے آٹومیٹکلی کھینچتے چلے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو ایک تو ویسے بنیادی طور پہ نصیب آپ کا جو ہے نا وہ ملے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ نا کہ منی از اے بائی پروڈکٹ آف واٹ یو لو ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اور جتنا زیادہ لو کریں گے آپ اتنے زیادہ آپ پیسے کمائیں گے. اکثریت جو لوگ ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ریسرچ 90% کے قریب 87% لوگ جو ہیں وہ اپنے جاب سے خوش نہیں ہیں, اپنے جاب سے خوش نہیں ہیں.
اور اگر آپ دیکھیں تو ہم اکثر کہتے ہیں یار پیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے ہیں، بڑا مشکل ہے، انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے گزارا نہیں ہو رہا کیونکہ آپ لو ہی نہیں کر رہے ہیں اپنا کام، آپ اس کو توجہ ہی نہیں دے رہے، آپ اس میں اندر انٹرسٹ ہی نہیں دے رہے، تو آپ کو پیسے بھی اسی حساب سے مل رہے ہیں. اب فرض کریں کہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہو، پیشن ہو، آپ محنت کریں گے. میں وہ محنت والی بات نہیں کر رہا. مجھے لوگ کہیں گے کہ یار میں جانتا ہوں ایک مزدور جو ہے صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک مزدوری کرتا ہے، دھوپ کے اندر سڑک کی کھود رہا ہے، 1000 روپیہ اس کو ملتا ہے. کیا وہ محنت کم نہیں ہے؟ لیکن اس کو خوشی ہے وہ کام کرتے ہوئے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو اچھا لگے، آپ کو نظر آئے، اور اس میں پیسے جو ہے آپ کو اسی حساب سے ملیں گے. لولی لولی. یہ بتائیے گا کہ اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی نوجوان کے اوپر کہ وہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے تربیت کے مراحل جو گھر کا ہے، بہت سارے لوگ کتابیں بھی پڑھتے ہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، آج کل موٹیویشنل اسپیکنگ کا دور بھی ہے، اور وہ جب یہاں پہ آتے ہیں NIC میں، تو آپ کے خیال میں بزنس وزڈم کو امپروو کرنے کے لیے اور کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے کن لیڈرشپ سکلز کا ہونا ضروری ہے؟ اور ضروری نہیں کہ وہ NIC میں آ کے سیکھیں، وہ جب آپ کا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے تو اس پہ آج سے ہی کام کرنا شروع کر دیں. تو آپ کے خیال میں نوجوانوں کو یا وہ جو بھی آدمی جس ایج گروپ میں بھی ہے اپنا کو بزنس کی طرف آنا چاہ رہا ہے، تو وہ کن لیڈرشپ سکلز کو زیادہ ذہن میں رکھے؟ صحیح. اس میں نا میں نعیم بھائی ود یور پرمیشن میں تھوڑا سا چینج کرنا جی چاہوں گا، کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا لیڈرشپ سکلز کا، اس پہ میں نہیں بلیو کرتا. اوکے لولی. اسپیشلی ینگ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم کسی نوجوان کی بات کر رہے ہیں اور آپ ساتھ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ سکلز، تو وہ تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں. اور ویسے بھی آپ اسے کیوں ایکسپیکٹ کریں گے کہ 16 سال یا 18 سال کے اندر وہ لیڈر بنے گا؟ وہ لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ عمر کا تقاضا ہے، ٹائم کے ساتھ وہ سیکھ جائیں گے. میں سکلز کے اوپر بات ضرور کرنا چاہوں گا. تو اس سکلز کیا ہونے چاہیے، وہ لرننگز کیا چاہیے. تو جتنا زیادہ نالج اور ایکسپیرینس آپ کا ہوگا اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. سمپل ایز دیٹ. مثال کے طور پہ آپ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. اگر فرض کریں آپ کا 3 مہینے کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو اس کیٹیگری میں رکھیں گے. کہتے ہیں آپ 3 سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس کیٹیگری میں رکھیں گے. تو اگر آپ کہیں گے کہ میرے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس کیٹیگری، ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی بالکل. سو وہ ایکسپیرینس کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کام کرنے سے آتا ہے. 2 راستے ہیں میرے نزدیک، کام کرنے سے آتا ہے یا کتابیں پڑھنے سے آتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ the best way to learn is through practical experiences. تو میں نوجوان بچوں کو یہ کہوں گا کہ آپ تعلیم اور پڑھائی کے دوران بھلے آپ میٹرک کر رہے ہیں، او لیول کر رہے ہیں، ڈگری کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس دوران آپ جاب کریں. ٹھیک ہے. لرننگ پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو ایکسپیرینس میں سے گزریں گے. آپ جاب کریں. ٹھیک ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، کہاں جاب کریں، کیسے کریں، ٹائم نہیں ملتا. بیرون ملک سر دیکھیں میجورٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں نہ صرف وہ جاب کرتے ہیں، وہ اپنی فیس خود جمع کرتے ہیں اپنی آمدنی سے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. 13 سال کی عمر سے میں نے کام شروع کیا تھا. میں نے ایک چھوٹی سی اسکول کے اندر ہی دکان شروع کر دی تھی، ٹافی، چاکلیٹ، بسکٹ وغیرہ بیچنے کے لیے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بچوں کو آج کل کے دور میں ویکینڈ پہ اوپر، کم سے کم ویکینڈ کے اوپر ان کو جا کے جاب کرنی چاہیے. میکڈونلڈس میں یا KFC میں یا کسی باٹا کے سروس کی دکان پہ یا کسی اور کپڑے کی دکان پہ، یعنی کہ جو ہمارے یہ جیسے سینٹورس ہے یا شاپنگ مالس ہیں، وہاں جا کے ان کو جاب کرنی چاہیے. اگر باقی نہیں ٹائم کر سکتے تو ویکینڈ پہ ان کو کرنا چاہیے. 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو ان کا کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن شروع ہو جائے گا، گفتگو کیسے کرتے ہیں، بات کیسے کی جاتی ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ٹیمز کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں، اپنے سپروائزر کے ساتھ لیزون کیسے کرتے ہیں، یہ ریلیشن شپ کی آئیڈینٹی شروع ہو جائے گی. کریکٹ. دوسرا یہ ہے کہ 2-4 پیسے ملیں گے. اور جب پیسے ملیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ جو میں برگر کھا رہا ہوں نا اپنے باپ کے پیسے کے 1000 روپے کا، تو مجھے تو 4 گھنٹے لگے ہیں یا 2 گھنٹے لگے ہیں اس کو کمانے میں. تو کیا میں اپنے پیسوں کا وہ کھاؤں گا یا میں نہیں کھاؤں گا؟ سو they would start to learn the value of money and then the budgeting of money. کیونکہ مجھے پیسے اب میں کما رہا ہوں، لیٹ سپوز میں 20,000 مہینے کا کما رہا ہوں،
تو مجھے پورے مہینے میں 20,000 خرچ بھی تو کرنا ہے نا. ہاں بالکل. تو میں کیسے خرچ کروں گا؟ کیا میں کھانے کے اوپر کروں گا, ٹرانسپورٹیشن پہ کروں گا, موویز دیکھنے کے لیے, جو بھی آپ کا خرچہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو انکریج کرنا چاہیے جاب کریں. اس جاب میں آپ کو نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا, آپ کو فائدہ البتہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. دوسری بات کہ آپ کتابیں پڑھیں. کتابیں جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی کا ایکسپیرینسز ہے. اس میں ان پرٹیکولر میں ینگ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جیسے آپ نے بھی الوڈ کیا تھا, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک کتاب ہے. میں انکریج کروں گا اسپیشلی جو ہے وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اسٹیون کووی کی کتاب پڑھیں. اور میں مائی پرسنل فیوریٹ بک جو ہے وہ ہے دا ریچسٹ مین ان بیبیلون, وہ پڑھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ سمجھنا. اور یہ کچھ چند ایگزامپلز ہیں, اس طرح بے تاشا آپ کی اپنی پریفرنسز ہیں, کتاب پڑھیں. اینڈ لاسٹلی نعیم بھائی, اگین تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی. آپ اپنے محلے کے اندر نا لوگوں کو ڈھونڈیں, اپنی فیملی کے اندر لوگوں کو ڈھونڈیں. اور جو سکسیزفل لوگ ہیں آپ کی نظروں میں سکسیزفل ہیں, بھلے وہ آپ کے پروفیسرز ہیں کالجز, یونیورسٹی, اسکولز میں, چاہے وہ آپ کے ماموں تائے چاچے ہیں فیملی میں, چاہے وہ آپ کی کمیونٹی میں نیبرہڈ میں رہتے ہوں. اور ان کے ساتھ نا ہفتے میں 1-8 گھنٹہ سٹنگ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کی جرنی کیسی رہی ہے, آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے وہ چیلنج کیسے حل کیا. میرے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں اس وقت, آپ کی کیا رائے ہے یا مشورہ ہے میرے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزوں پہ اگر لوگ عمل کریں تو وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں. اس میں سے تیسری چیز تو ہماری ٹریڈیشن کا بھی حصہ ہوتی تھی, جیسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. ٹیکنالوجی آنے سے اس میں بھی کافی گیپ آ گیا ہے. ویل تھینک یو ویری مچ پرویز بھائی, بڑا مزہ آیا سیکھ کے. میرا دل کرتا ہے میں بھی داخلہ لے لوں. موسٹ ویلکم. اور یہ ہے کہ میرے خیال میں جو نوجوان نسل کو چیزیں چاہیے تھیں اس کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے سمرائز کر دیا نا. تو تھینک یو سو مچ. پھر انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ نعیم بھائی. اور اوبیسلی اٹس گریٹ ٹو سی یو, اینڈ یہ آپ کی اپنی جگہ ہے, بٹ آپ کا بہت شکریہ آنے کا. امید ہے کہ اس گفتگو سے نا کچھ نہ کچھ, میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کی زندگی میں بہتری آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے اور میں نے نا اچھا دن گزارا ہے. نہیں اچھا, میں تو ہوں اس میں ایک میں, میرے علاوہ بھی ایک اور انشاءاللہ بہت ہوں گے. تو مزہ ہے آپ سے بات کر کے, آپ کی کمیونیکیشن بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. پھر آپ سے بھی اجازت ہے پرویز بھائی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.